مسئلہ کیا ہے؟ وہ الیکٹورل ریفارم جو یہ لانا چاہتے ہیں، جس کے غاب کے اندر یہ جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق اور ای وی ایم کا تماشا ہے نا، اصل یہ تماشا نہیں ہے، اصل منصوبہ یہ نہیں ہے. اصل منصوبہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے اس کے آئینی ذمہ داریوں کو چھین کر وزیر اعظم ہاؤس کو دے دیا جائے. وہ تمام ذمہ داریاں جو آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ نادرا کو دے دی جائیں. یہ اس الیکشن ریفارم بل کے اندر درج ہے، جو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اجلاس بلائیں گے، ہم بلڈوز کرائیں گے اور ہم پھر پاس کرا لیں گے جوائنٹ کمیشن میں. یہ پاکستان ہے، آپ کے والد صاحب کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اصل میں یہ فراڈ آئین کے منافی ہے، آئین پر حملہ ہے، آئین کے خلاف دہشت گردی اور غنڈہ گردی ہے. اور وہاں بیٹھ کر اس وقت وزیر اعظم ہاؤس دھاندلی کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس وقت وزیر اعظم ہاؤس آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس وقت ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم سہولت کار ہے آٹا چینی مافیا کا. ان سے سوال پوچھو آٹا چینی چوری کا تو کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے. کل پھر بیٹھ کر یہی فرما رہے تھے. ان سے پوچھو ایل این جی مہنگی کیوں منگوائی، تاخیر سے کیوں منگوائی تو کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے. ان سے پوچھیں کہ الیکشن ریفارم ایک کالا قانون لے کر آ رہے ہو، پارلیمان اور آئین کے منافی لے کر آ رہے ہو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر سوالات اٹھاؤ تو کہتے ہیں این آر او نہیں ملے گا. اگر آپ کے پاس سوالوں کے جواب ہوتے تو آپ جواب دیتے نا. سوالوں کے جواب میں دھمکی، سوالوں کے جواب میں غنڈہ گردی، سوالوں کے جواب میں دہشت گردی الیکشن کمیشن کے خلاف. ایسی عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان وزراء کو جنہوں نے کل بیٹھ کر آئین کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا. الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 10 کے ذریعے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، ان وزراء کو کنٹیمپٹ میں سزائیں ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کسی آئینی ادارے کے اوپر حملہ آور ہونے کی. ان کو ایسی سزائیں ملنی چاہیے کہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ شور مچا کر، دوسرے کو چور کہہ کر، دوسرے کو جھوٹا کہہ کر اپنی کرپشن، اپنی چوری اور اب پاکستان کے عوام کا الیکشن چوری کر سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن نے 3 باتوں پر اعتراضات اٹھائے ہیں اور جو کل قائمہ کمیٹی کے اندر بحث ہو رہے تھے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ٹیکنیکلی، فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ان تمام 3 چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ووٹنگ عمل کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. جو عملہ الیکشن کنڈکٹ کراتا ہے وہ عملے کی ٹریننگ نہیں موجود، اور ریفارم جو ہوتا ہے وہ ایوالو ہوتا ہے. ریفارم کنسلٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے. ریفارم بلڈوز نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے فائنینشیل وائبلٹی ہونا ضروری ہے. اس وقت پاکستان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ فائنینسز موجود نہیں ہے کہ اتنی مشینوں کی ترسیل ہو سکے. اس کا ڈیٹا اور اس کی چپ، اس کا سافٹ ویئر، اس کا ہارڈ ویئر محفوظ نہیں ہے. 167 ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ میں سے صرف 8 ڈیموکریسیز نے اس کو پائلٹ کے طور پر استعمال کیا ہے. 9 نے شروع کیا استعمال کرنا آؤٹ آف 167. 8 نے اس کو امپلیمنٹ کیا پائلٹ کے طور پر. 9 نے اس کو مسترد کیا جنہوں نے اس کو شروع کیا. کیونکہ یہاں تو ڈسکا کے الیکشن کے دوران جب الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کیا، جس کا ہیڈ کوارٹر وزیر اعظم ہاؤس تھا، تو اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ سیکیور مشینیں نہیں ہوں گی. جب ان کو الیکشن پولنگ سٹیشن سے مشینوں کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا، یہاں تو بتا سکتے ہیں نا کہ مینولی کہ کس کی سیل کھلی ہے پولنگ بیگ کی کہ نہیں، اس میں کس مشین کی چپ بدلی گئی ہے، سافٹ ویئر بدلا گیا ہے، ڈیٹا بدلا گیا ہے، ہارڈ ویئر بدلا گیا ہے، کوئی نہیں بتا سکے گا. اس کی کوئی سیکریسی ووٹر کی نہیں ہے. یہ غیر واضح ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اس کی سیکریسی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے بعد آپ ایک پولنگ سٹیشن پہ کتنی مشینیں لگائیں گے؟ ان مشینوں کے اندر سے الگ الگ رزلٹ ملے گا. اس الگ الگ رزلٹ کو کمپائل کون کرے گا؟ وہ فارم 45 اس الیکشن مشین سے نہیں نکلے گا جو فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب نے بنائی ہے.
وہ تمام انڈیویجول ریزلٹس کمپائل ہو کر فارم 45 بنے گا اور اس کے بعد وہ آرو کے دفتر جائے گا. جب آرو کے دفتر جائے گا تو وہ مشینوں کی چپیں کہاں جائیں گی اور کدھر سے بدلی جائیں گی, کوئی چیز اس کے اندر سیکیور نہیں ہے. یہ الیکشن فراڈ ہے. یہ پاکستان کی عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرنے والے الیکشن چوری کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور جب ان سے یہ سوالات ہوئے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور جو الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ہم دھمکی دے کر, گنڈا گردی کر کر, دہشت گردی کر کر منظور کروائیں گے, اس کے اندر جو حلقہ بندی ہے اس کو چینج کر کر, ان حلقہ بندی کو چینج کر کر جو آبادی کے بنیاد پر رکھی جاتی ہے اس کو رجسٹرڈ ووٹر کی بنیاد پر رکھیں, جو آئین کی خلاف ورزی ہے. آبادی کے لحاظ پر حلقہ بندی کا تعین ہوتا ہے اور یہ اس کو رجسٹرڈ ووٹنگ پہ چینج کر رہے ہیں. اس کے بعد آئین پاکستان کی دی ہوئی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو جو پاس جو موجود ہے اس کو نادرا کو اور اینی ادر ایجنسی کو دی جا رہی ہے. اور یہ ایک شک لائی جا رہی ہے اس الیکٹورل ریفارم میں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایسٹس کو اور اپنی فنڈنگ کو ڈکلیئر کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں 23 اکاؤنٹس جن کا نہ کوئی عطا ہے نہ کوئی پتہ ہے, جو اس ملک کے خلاف سازش کرنے کے لیے استعمال کیے گئے کہ ایسی پارٹی کو فنڈ کرو جو ملک کے اندر معیشت تباہ کرے, عوام کو مفلوج کرے غربت سے, پاکستان کے آئے ہوئے سی پیک کو تباہ کرے, ملک کے اندر جو اس وقت داخلی صورتحال ہے, سیکیورٹی کی صورتحال ہے, پاکستان کو مفلوج کیا جائے داخلی اور خارجی طور پر. یہ وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, اور اس کے اوپر وہی پارٹی الیکشن ریفارم لا رہی ہے جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مجاز نہیں ہوں گی ڈکلیئر کرنے کے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. الیکشن چوری کرو, ملک کے اندر فورن فنڈنگ منگاؤ, عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرو, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں؟ پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کی اپوزیشن جو میجورٹی آف پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس کالے قانون کو پاس نہیں ہونے دے گی. اور اس طرح کے کالے قانون لا کر پارلیمان کی زبان بندی کرو, پی ایم ڈی اے لا کر میڈیا کی زبان بندی کرو, تاکہ وہ آپ کے الیکشن چوری کو, تاکہ وہ آپ کے آٹا چینی چوری کو پاکستان کی عوام کو نہ بتائیں. میڈیا کو دھمکاؤ, میڈیا کو دھمکی دو, میڈیا کے خلاف گنڈا گردی کرو اور کہو کہ ہم میڈیا ورکرز کا قانون لا رہے ہیں. واہ جی واہ, میڈیا والے بے وقوف ہیں.